السلام علیکم ویورز، SEO ٹیوٹوریلز کے ساتھ میں ہوں عبدالولی۔ اور دوستو، ہم نے اپنے پچھلی ویڈیوز کے اندر جو ہے آن پیج SEO کے ان پوسٹ کے کمپوننٹس کے اوپر بات کی، تفصیل کے ساتھ ہم نے ایک ایک چیز کو پڑھا، اور ابھی میں آپ کو ریویو دوں گا۔ ایک اوورآل جو ہے دوبارہ اس کو ریویو کریں گے کہ ہم نے کیا سیکھا تھا۔ تو ایکچولی آن پیج جو SEO ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی، اس کے لیے ڈومین نیم لیا، اس کے بعد اس کے لیے ڈیزائن بنائی ہے، آپ کے سامنے سائٹ پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان لنکس سے لے کے یہ جو لنکس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو آرٹیکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو وزٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایوری تھنگ آپ کے سائٹ کے اوپر جو موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا آن پیج SEO میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آن پیج SEO میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو یوزر فرینڈلی کس طرح بنایا جائے، اس پورے ویب سائٹ کی اس ڈیزائن کو، اس اسٹرکچر کو، اس لے آؤٹ کو، اس میں لنکس وغیرہ، ان سب چیزوں کو خوبصورت اور یوزر فرینڈلی کی کیونکہ یوزر جو ہے سرچ انجن سے بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، تو اس میں ہم یوزر فرینڈلی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کو یوزر فرینڈلی کیسے بنایا جائے، کیونکہ بندہ جب آ جائے اس پہ تو اس کو یہ اچھا لگے، اس کو یہ برا نہ لگے، اور وہ اس میں کچھ ٹائم سرو کرے، ٹھیک ہے۔ تو سرچ انجنز بھی پھر ہمیں لازمی طور پر جو ہے وہ چانس دیں گے رینکنگ کو بہتر بنانے کی۔ تو اس پہ ہمارا جتنا جو سائٹ پہ آن پیج، یعنی کہ آن پیج اس کے اوپر، سائٹ کے اوپر اپنی طور پہ جتنی بھی محنت کرتے ہیں ہم، تو اس سے ہمیں ریزلٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے چیزیں سیکھی ہے سارا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اب ہم اپنے سائٹ سے باہر نہیں گئے، ہم اپنے گھر کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے گھر کے اندر گھر کو خوبصورت بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور گھر میں مختلف چیزوں کو لگا رہے ہیں۔ تو گھر سے باہر ہم نہیں گئے کہ ابھی ہم باہر جا کے باہر کا بزنس کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے گھر کو جو ہے باہر بھی مطلب مشہور کروائے، وہ چیز ابھی ہم نے نہیں کی ہے۔ ہم ابھی تک لگے تھے، ابھی تک اندرونی طور پر مصروف تھے آن پیج آپٹمائزیشن میں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے ان چیزوں کو سیکھا، جس میں ہم نے کہا کہ ڈومین نیم جو ہے وہ کیسے ہم SEO فرینڈلی ڈومین نیم کیسے پرچیز کریں۔ پھر ہم نے ڈیزائن کے اوپر بات کی تھی کہ ڈیزائن بھی یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے، زیادہ کلر یا زیادہ فینسی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے پھر پیج لے آؤٹ کے اوپر بات کی، پیج لے آؤٹ ایسا ہونا چاہیے کہ یوزرز کو جو ہے سائٹ میں ادھر ادھر جانا ہو، دوسرے پیجز کو ایکسیس کر سکتا ہو، بروکن لنکس نہ ہو، اور اسٹرکچر بالکل کلیئر ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے بات کی کہ بھائی ٹائٹل اور ویب سائٹ کا ٹائٹل اور ویب سائٹ کا ڈسکرپشن جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، تاکہ وہ ہماری پوری ویب سائٹ کو ڈسکرائب کر سکتا ہو۔ جیسے کہ ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے تو اس کا ہم سب سے پہلا پیج دیکھتے ہیں کہ کس کی کتاب ہے اور کس موضوع پہ ہے، تو موضوع ہمارے اس کے مطابق ہوتا ہے تو ہم آگے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ کا بھی ہوتا ہے۔ میٹا ٹیکسٹ کے اوپر ہم نے بات کی تھی، یہ بھی امپورٹنس رکھتے ہیں، لازمی بات ہے۔ پوسٹ ٹائٹلز کے اوپر ہم نے بات کی کہ پوسٹ ٹائٹل پھر لنک اور ڈسکرپشن جو ہے یہ آپ نے لازمی طور پہ ڈالنے ہوتے ہیں ہر پوسٹ کے اندر، تاکہ آپ کے سائٹ کے حوالے سے جتنا بھی ڈیٹا ممکن ہو سکتا ہے سرچ انجنز کو مل جائے، اور اس پوسٹ کو جو ہے ہر طرح سے سرچ انجن جو ہے کوشش کرے کہ اس کو ریزلٹس میں شامل کرے، ٹھیک ہے جی۔ آرٹیکل رائٹنگ کے بارے میں بات کی تھی کہ پیراگرافس کے اوپر، پیراگرافس میں آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے اس کو، آرٹیکلس کو، اور ہیڈنگز یوز کرنی ہے اس کے اندر، اور آرٹیکل اچھے طریقے سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کی ورڈز کے اوپر بات کی تھی کہ کی ورڈ آپ کیسے پہچانیں گے، کی ورڈ آپ ایسے پہچانیں گے کہ آرٹیکل کے اندر جو ہے جو مین ورڈ ہوتا ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ کی ورڈ ہوتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ ٹاپ 10 SEO ٹپس ان 2013، اگر ٹاپ 10 SEO ٹپس ان 2013 تو اس کا مطلب ہے کہ SEO ٹپس اس کے اندر کی ورڈ ہے، جسٹ سمپل اس آرٹیکل میں اگر جتنا وہ SEO ٹپس یوز ہوا ہے وہ کی ورڈ ہے، تو وہ مقدار ہوتی ہے کی ورڈ ڈینسٹی کی، اور وہ 3% ہے، اس میں کو آپ نے 3% سے کم رکھنا ہے کوشش کر کے، ٹھیک ہے۔ اور ان باؤنڈ انٹرنل لنکس کے اوپر ہم نے جس انٹرنل لنکس کے اوپر بات کی کہ وہ اپنے سائٹ کے اندر آپ کیسے لنکنگ کرتے ہیں۔ ان باؤنڈ کے اوپر ہم آنے والے ٹیوٹوریل میں بات کریں گے۔ آپٹمائزنگ امیجز کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا کہ امیجز بھی آپ نے جو ہے آپٹمائز کرنی ہے اپنے سائٹ میں اور شامل کرنی ہے، اور اس طرح ویڈیوز کے اوپر بات ہوئی پچھلی ویڈیو میں۔ تو یہ تھا SEO آن پیج کمپوننٹس۔ آن پیج کمپوننٹس جب آپ کوئی سائٹ بنا رہے ہو یا کوئی بلاگ بنا رہے ہو، اس کے ٹائٹلز، اس کے ڈسکرپشنز، اس کے لنکس، اس کے جو میٹا ٹیگز ہوتے ہیں، اس کے یہ ڈیزائننگ، یہ پیراگرافس، یہ آرٹیکلز، یہ ہیڈنگز، یہ ایوری تھنگ، دیز آل آر کالڈ آن پیج آپٹمائزیشن، ٹھیک ہے جی، آن پیج SEO۔ تو یہاں تک تو ہو گیا۔ اب جب آپ نے سائٹ پہ کام کر لیا، اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے جب نیا سائٹ آپ بناؤ، ٹھیک ہے، پہلے اس کا ڈیزائن وہ کر لو، پھر جب کام سٹارٹ کرو تو اس میں کنٹینیوسلی کوشش کرو کہ روزانہ 1-2 پوسٹ جو ہے لازمی ڈالا کرو تیزی سے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سرچ انجن کو تیزی سے پتہ چلتا ہے
کہ آپ کی سائٹ جو ہے ایک نئی سائٹ آ گئی اور اس پہ فریش کنٹینٹ آ رہا ہے، اور فریش بالکل فریش یعنی نئے یونیک آرٹیکل اس میں لکھ لیا کریں. تو شروع کے 1-2 مہینے تک آپ کوشش کریں کہ 1-2 آرٹیکل ڈیلی لکھا کریں اپنی طرف سے، اور اس کو مطلب ایک خوبصورت انداز میں پیش کر کے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سرچ انجن کو پھر تیزی سے پتہ چلتا ہے. تو آپ نے یہ تیزی سے جو ہے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اپٹومائزڈ آرٹیکلز اور اپٹومائز کنٹینٹ لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ کے پاس 15-20 پوسٹ ہو جائے یا 30 پوسٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، 10-15-20 دن کے اندر، تو پھر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے سائٹ کو سرچ انجن میں سبمٹ کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے ہم آنے والے ہمارا جو ٹاپک ہے آف پیج کمپوننٹس کا، اس میں ہم آ رہے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ سرچ انجنس کو کیسے ہم وہ کریں. لیکن اس سے بھی پہلے کچھ ضروری باتیں ہیں، ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.